سر جب سے بادشاہ سلامت گئے ہیں مولا بخش نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ مغلیہ سلطنت کا فیلبان سانڈرس کے پاس آ کر بولا۔ سانڈرس صاحب چلا اٹھے، دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سانڈرس صاحب فیلبان کو گھورتے ہوئے بولے، اگر آپ کو اس خادم کی بات پر یقین نہیں آ رہا تو آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ فیلبان نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم چلو، ہم خود آتے ہیں۔ وہ ہاتھی جانور ہے، انسان تو نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے جانے کا سوگ منائے۔ سانڈرس صاحب بڑبڑاتے ہوئے بولے، انہوں نے صحیح کہا تھا، مولا بخش انسان تو واقعی نہیں تھا تو وہ ایک ہاتھی ہی، لیکن اس کی عادات انسانوں والی تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، آخر وہ ایک شاہی ہاتھی تھا، مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ شاہ ظفر کا لاڈلا ہاتھی۔ شاہی خاندان کے بڑے بڑے شہزادے اور معزز لوگ اس پر سواری کیا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی بڑے اور بلند قد و قامت کا مالک تھا۔ اس جیسا بلند و بالا ہاتھی نہ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر تھا اور نہ ہی آج ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولا بخش بیٹھتا تھا تو وہ بیٹھا ہوا ہی دوسرے ہاتھیوں کے پورے قد کے برابر ہوا کرتا تھا۔ خوبصورتی میں بھی اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد اور پروٹوکول آفیسر کے علاوہ کسی عام آدمی کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ جس دن بادشاہ کی سواری ہوتی تھی اس سے ایک دن پہلے پروٹوکول آفیسر جا کر حکم سنا دیتا کہ میاں مولا بخش کل تمہاری نوکری ہے، ہوشیار ہو جاؤ، نہا دھو کر تیار ہو جانا۔ جس وقت بادشاہ سلامت سواری کے لیے تشریف لاتے تو مولا بخش چیخ مار کر 3 مرتبہ 3 سلام کرتا اور خود ہی بیٹھ جاتا، اور جب تک بادشاہ سلامت اور ان کے ساتھی دوسرے خواص نہ بیٹھ جاتے کیا مجال تھی کہ جو ہل جائے۔ جب بادشاہ سلامت سوار ہو جاتے تو پروٹوکول آفیسر اشارہ کرتا تو مولا بخش فوراً کھڑا ہو جاتا، اور جب بادشاہ سلامت سواری سے فارغ ہو جاتے پھر ویسا ہی مست ہو جاتا اور کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتا۔ جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کی سلطنت پر حملہ کیا، شاہی محل کے 7 ہاتھیوں پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گئے تو اس کے سوگ میں مولا بخش نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ انگریز آفیسر سانڈرس کو اطلاع دی تو اسے یقین نہ آیا۔ وہ 5 روپے کے لڈو اور کچوریاں لے کر ہاتھی کے پاس پہنچے اور مٹھائی کا ٹوکرا ہاتھی کے آگے رکھوا دیا۔ ہاتھی نے جھلا کر ٹوکرے کو اس طرح مارا کہ اگر کسی آدمی کے لگتا تو اس کا کام تمام ہو جاتا۔ ٹوکرا دور جا کر گرا اور تمام مٹھائی بکھر گئی۔ یہ ہاتھی باغی ہے، اسے نیلام کر دو، سانڈرس صاحب غصے سے بولے۔ چنانچہ اسی روز صدر بازار میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، لیکن کوئی خریدار نہ آیا۔ آخر کافی دیر بعد ایک پنساری نے 250 روپے کے بدلے خرید لیا۔ فیلبان نے ہاتھی سے کہا، بھائی تمام عمر تو نے بادشاہوں کی نوکری کی، اب تیری تقدیر پھوٹ گئی کہ ہلدی کی گرہ بیچنے والے کے دروازے تک چلنا پڑا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی صدمے کی وجہ سے کھڑے کھڑے زمین پر گرا اور اسی غم میں جان دے دی۔ یہ تھی اس ہاتھی کی اپنے مالک کے ساتھ محبت اور وفاداری۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔